آج کی ہویا اللہ رب العزت نے انہوں نے اپنا قرب عطا فرمایا۔ بہت بڑے مشہور بزرگ ہوئے حضرت ابراہیم ادھم رحمت اللہ علیہ۔ بخارا رشید ایک ریاست ہے، یہ بخارے دے بادشاہ ہان۔ تو ایک دن اپنے محل تے لیٹے ہوئے ہان، دوسری منزل تے رات دا ٹائم ہاں، تو آپ نے محسوس کیتا کہ وہ اوپر آدمی ہے، میری چھت تے بھی چل رہا۔ حیران ہو گئے، بھئی پہرے دار بھی ہیں، اور یہ کون ہے جنہاں اوپر آ گیا ہوئے اس ٹائم، رات دے ٹائم۔ آپ اٹھے انہوں پوچھا بھی اللہ دے بندے کون ہیں؟ اس نے کیا میرا اونٹ گم ہو گیا ہے تو میں ڈھونڈ رہا ہوں۔ تو آپ فرمان لگے کہ اللہ دے بندے بادشاہ دے محلہ دے بھی کدی اٹھ چڑھے ہیں، رات دے اس ٹائم دے اندر تو اونٹ تلاش کر رہے ہیں۔ آپ فرمان لگے کہ بات تو ٹھیک ہے، اونٹ رات نو بادشاہ دے محلہ دے نہیں چڑھ دے، لیکن ابراہیم ادم اس طرح سیجاں تے سائیں کہ اللہ بھی نہیں ملدا ہوتا۔ ایک واقعہ آپ دے بارے یہ بھی بیان کیتا جاتا ہے کہ آپ دی مجلس دے اندر حضرت خضر علیہ السلام تشریف لے کے آئے، تو آپ دا بڑا روب و جلال ہاں، کوئی آدمی بھی اگے کسی تو کراس کر کے نہ آ سکدا۔ تو ایک بابا انہیں سارے تو کراس کردہ آ کے کول بیٹھ گیا، تھوڑی دیر بیٹھا اور کچھ دیر تو بعد اٹھ کے چل پیا، اور فرمان لگے کہ ابراہیم ادم تیرا مہمان خانہ نہیں پسند آیا۔ آپ فرماندے نہیں کہ بھئی میرا یہ مہمان خانہ ہے یا یہ شاہی تخت ہے؟ تو حضرت خضر علیہ السلام ہاں، انہوں نے کیا مہمان خانہ ہے، تیرے تو پہلے کون ہاں؟ نے کہا میرا والد۔ نے کہا تیرے والد تو پہلے کون ہاں؟ نے کہا دادا۔ اس تو پہلے کون ہاں؟ نے کہا پردادا۔ نے کہا مہمان خانہ وہی ہوندہ ہے، ایک آیا چلا گیا، پھر نواں آ گیا وہ بھی چلا گیا، پھر ہور آ گیا، انہیں جنہی جگہ تے لوگ بدل دے رہے ہیں، اس نے مہمان خانہ آکھیا جان۔ تو باتاں آپ دے دل تے اثر کر گئیاں، بادشاہی چھوڑ دیتے، بادشاہی چھوڑی اور دریا دے کنارے جا کے بیٹھ گئے، اللہ اللہ کرنی شروع کر دیتی۔ اور ایک ایسا وقت آیا کہ آپ دی ریت دا ایک آدمی گزریا، اس نے دیکھا اور دیکھ کے پہچان لیا کہ یہ تو ساڈا بادشاہ ہے، ابراہیم ادم ہے۔ وہ دیکھ کے حیران ہو گیا کہ آپ نے کپڑے پھٹ چکے ہیں اور قمیض نو پیوند لگا رہے ہیں سوئی دے نال خود ہی۔ تو اس نے حیران ہو کے سوال کیتا کہ ابراہیم ادم کتنی بڑی بادشاہی چھوڑ کے دیتھے آگے ڈیرہ لا لیا ہے اور کپڑے بھی پھٹ چکے ہیں، تو اے ہن کی ہے سوئی دے نال اپنے قمیض دے پیوند لگا رہے ہو؟ آپ نے وہ سوئی سٹ دیتی دریا دے اندر، اور پھر مچھلیاں نو ارشاد فرمایا کہ وہ سوئی لے کے آؤ۔ تو کتنیاں مچھلیاں نے سونے دی سوئیاں لے کے آئیاں، تو آپ فرماندے نے نہیں میری سوئی لے کے آؤ۔ ایک مچھلی وہ بھی سوئی لے کے آ گئی۔ اس ریت دے آدمی نے فرمان لگے بھی او بادشاہی بہتر ہے یا آئے بادشاہی بہتر ہے؟ لیکن جس دن پہلے دن آئے ہیں تو شام دا ٹائم ہویا، آپ بادشاہ ہاں، اچھے کھانے کھاندے ہیں، اللہ رب العزت نے اپنے خزانہ غیب جو دسترخوان بھیج دیتا، اور 25 قسم دے کھانے لگے ہوئے ہیں۔ آپ نے کھانا کھانا شروع کیتا، ایک درویش وہ بھی قریب بیٹھا ہا، اس نے کوئی 20 سال گزر گئے ہیں اللہ دی عبادت کر دیا، اللہ پاک اس نے بھی اپنے خزانہ غیب جو کھانے بھیج دا۔ اور یہ مسئلہ یاد رکھنا ہے، اللہ رب العزت نے قرآن مجید اندر ارشاد فرمایا وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا، کہ جڑا آدمی تقوی اختیار کرتا ہے اللہ فرماندہ ہے موتی مشکلات آسان کر دینا۔
وَيَرْزُقُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اور اس جگہ تو اس نے رزق عطا کرنا جتھوں دا گمان بھی نہیں ہوتا۔ یہی وجہ ہے حضرت مریم علیہ السلام آپ حضرت زکریا علیہ السلام دی کفالت دے اندر ہاں، اور اللہ دا قرآن گواہ ہے کہ عبادت کردیاں رہیاں حجرے دے اندر۔ ایک ایسا وقت آیا کہ حضرت زکریا علیہ السلام آئے، دروازہ کھول لیا تو ویکھیا بے موسم کھانے ہیں، بے موسم پھل ہیں، اور سوال کر دیتا یا مریم انا لکی ھذا، کہ مریم میں پھل کتھوں آگئے ہیں؟ قالت هو من عند اللہ، حضرت مریم علیہ السلام فرمان لگی اللہ نے اپنے خزانہ غیب چ بھیجے۔ تو اللہ دا وعدہ ہے جنہوں کو اللہ دا ہو جائے تو جڑا رب سمندرہ دے اندر مچھلیاں نو خوراک دے رہا ہے اور بلّاں دے اندر چونٹیاں نو اللہ خوراک دے رہا ہے، کہ کس طرح ہو سکتا ہے کہ اشرف المخلوقات انسان نو بھوکیا رہن دے گا، اور پھر او بندہ جڑا اللہ دا ہو جائے اس لیے اللہ کو رزق نہیں ہوئے گا؟ تو جڑا اللہ دا ہو جائے او دے لیے اللہ نے فرمایا کہ وَيَرْزُقُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، کہ میں انہوں اس جگہ تو رزق دینا جتھوں دا گمان بھی نہیں ہو سکتا۔ حضرت شیخ بایزید بستامی رحمت اللہ علیہ آپ نے ایک جگہ تے نماز ادا کی تھی، تو جس بندے نے امامت کرائی وہ سلام پھیر کے آپ تے سوال کرنے لگا کہ بایزید کم کی کرتے ہو؟ آپ نے فرمایا کوئی نہیں کرتا کم۔ نہ سوال کیتا پھر روٹی کی تو کھاندے ہو؟ آپ نے فرمایا ٹھہر جا میں نماز دوبارہ پڑھ لما، تیرے پیچھے نہیں نماز ہوئی۔ سن کے کیوں نہیں ہوئی؟ فرمایا جس نو رازق دی بھی خبر نہ ہوئے بلا او دے پیچھے بھی نماز ہو سکتی کہ تو یہ سوال کرنا ہے کہ روٹی کتھوں آندی ہے؟ تو جدو تقوی اختیار کرے تو اللہ کتھوں دیندہ ہے کہ بندے دا بھی گمان نہیں ہے کہ اللہ پاک اس نے کس جگہ تو رزق عطا کرتا۔ تو درویش نے دیکھیا کہ او دے کل دسترخوان نازل ہویا ایک کھانا، لیکن حضرت ابراہیم آدم رحمت اللہ علیہ آپ دے دسترخوان تے 25 کھانے۔ اس نے شکوہ کر دیتا درویش نے کہ یا اللہ میں نے 20 سال گزر گئے تیری عبادت کر دیا، میرے لیے ایک کھانا بھیجنا ہے روزانہ، اور یہ نوجوان آج پہلے دن آیا، اس نے آ کے ڈیرا لگایا اور پہلے دن اس لیے پوزیشن ہے کہ 25 کھانے۔ غیب چو ندا آئی کہ بندے اے تا ویک تو میرے رستے تے لٹایا کی کچھا، ایک تیری چھوٹی جی جھونپڑی یہاں گھر دے اندر او تو چھوڑی تے اتھے آ کے ڈیرا لایا، اس نے بادشاہی نو قدمہ دا ٹھوکر نال ایک پاسے کر کے آ کے میرے دروازے تے بیٹھ گیا ہے۔ تو قربانی بھی تو تیری اتنی ہے، تینوں اتنی ہی عطا ہوتی ہے، اُنہی قربانی پوری بادشاہی ہے۔ تو اس لیے یہ تو نہیں ہو سکتا کہ بادشاہی اللہ دی رضا لی چھوڑ دے وے اور پھر خزانہ غیب چو اللہ ایک کھانا دے وے۔ تو اللہ دی شان رحمت ہے، دی شان قدرت ہے کہ جدوں بھی بندہ قربانی دیندہ ہے پھر کی کرتا ہے؟ اللہ رب العزت دنیا دے اندر بھی نعمت عطا کرتا ہے اور آخرت دے اندر بھی نعمت عطا کرتا ہے۔ تو سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے اللہ نے فرمایا وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ، حضرت ابراہیم علیہ السلام دی اللہ نے آزمائش کی تھی، اور جتنی آزمائشاں کی تھیاں اللہ فرما رہا ہر آزمائش تے پورے اترے۔ قَالَ إِنِّي جَائِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا، اللہ نے فرمایا کہ ابراہیم علیہ السلام ہر آزمائش تے پورے اترے ہو تو ہنوں میں اب کائنات جو رہبر بڑھا دیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ نے شان بخشی ہے۔ صاحب تفسیر مظہری قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمت اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ آپ دی نسل چو اللہ رب العزت نے 40 تو لگ کے 70,000 نبی پیدا فرمائے۔ آپ نو نبیاں دا باپ آکھیا جاندہ ہے، یہ اللہ نے آپ نو شان بخشی ہے۔ اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کو لو کتنے ایسے کم جنہ دی ابتدا ہی آپ کو لو ہوئی ہے، پہلے وہ کم ہوئی کوئی نہیں ہے۔ جنہ دے اندر پہلا کم کی ہے، رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا
سیدنا ابراہیم علیہ السلام تو پہلے جتنے انبیاء آئے اور مختون پیدا ہوئے، ختنہ شدہ پیدا ہوئے، حضرت ابراہیم علیہ السلام دا ختنہ نہیں ہویا اور آزمائش کی ہے۔ امام بخاری نقل کر دینے کہ 80 سال دی عمر ہو گئی آپ دی، اللہ نے فرمایا پیارے ابراہیم ختنہ کرو، تو دیر بھی نہ لگائی، تیشا درکھانا والا آپ نے کول پیا ہا او دے نال اپنا ختنہ خود فرمایا۔ شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ تفسیر عزیزی چ لکھ دے نے کہ اللہ رب العزت نے جبرائیل علیہ السلام نے بھیجیا کہ پیارے ابراہیم اتنی جلدی کر دیتی، میں تنو خود ہی طریقہ سمجھا دے ماں۔ تو آپ نے عرض کی تھی کہ مولا کریم تیرا حکم آ گیا، میں دیر کیوں کر رہا، جی میں حکم آیا فوراً عمل کر دیتا۔ تو ختنہ اصل دے اندر سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے، آپ کو شروع ہویا ہون قیامت تک انہیں ہی جاری رہے گا۔ اور دوسرا کم جس کی ابتدا سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو شروع ہوئی، امام حاکم نے المستدرک دے اندر روایت نقل فرمائی کہ حضرت آدم علیہ السلام تو لگ کے حضرت ابراہیم علیہ السلام تک کسی دے بال سفید نہیں ہوئے۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام بعد روایات ہے کہ 2000 سال پہلے، بعد روایات 3000 سال سیدنا آدم علیہ السلام تو بعد تشریف لے آئے۔ حضرت آدم علیہ السلام نے 960 سال اس دنیا تے گزارے، تو 960 سالہ دے باوجود وال کالے رہے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے 950 سال تبلیغ فرمائی، وال کالے رہے۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام دے بھی وال کالے ہی سن، لیکن آپ دے بیٹے ہیں جنہاں دا نام ہے حضرت اسحاق علیہ السلام۔ حضرت اسحاق علیہ السلام اور آپ دی شکل اتنی ملدی ہا کہ لوگوں نے سمجھ نہ لگ دی ابراہیم علیہ السلام کون ہیں اور حضرت اسحاق علیہ السلام کون ہیں، لوگ بھول جاندے ہیں۔ تو اللہ رب العزت نے حضرت ابراہیم علیہ السلام دے کچھ بال داڑھی دے سفید کر دیتے۔ آپ نے آئینہ دیکھیا تو جس طرح آئینہ دیکھیا تو حیران ہو گئے کہ بال کچھ سفید ہیں، تو سوال کیتا یا اللہ کی چیز ہے؟ اللہ پاک نے فرمایا اے عزت ہے، اے وقار ہے، کہ یا اللہ اے سفید بال عزت ہے۔ اللہ نے فرمایا عزت ہے۔ اور حدیث پاک دے اندر کی ہے کہ جدوں کسی دا ایک بال سفید ہو جاندہ ہے، اللہ فرشتہ نے فرماندہ ہونے دی عزت کرو، اور جیویں جیویں بال سفید ہوندے جان ایک ایک نیکی ہر بال دے بدلے اللہ روزانہ انو عطا کردہ۔ مولا علی شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم آپ گھروں ایک دن چلے اور اگے سفید داڑھی والا آدمی ایک مٹھا مٹھا چل رہا، تو حدیث پاک دا مفہوم ہے کہ جڑا آدمی ساڑھے بڑے دی عزت نہ کرے، چھوٹے تے شفقت نہ کرے، وہ ساڑھے جو نہیں ہے۔ تو مولا علی شیر خدا نے دیکھئے کہ بال سفید ہیں، عزت کی تھی، مٹھے مٹھے پیچھے چل دے آئے، آرام آرام نال، جدو دروازے تے آئے تو غائب ہو گیا بندہ۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے، فرمایا اے علی، شیطان ہاں وہ چاندہ ہاں کہ مولا علی شیر خدا دی جماعت رہ جاوے، لیکن اسی انتظار کر رہے سے کہ نہیں آ جائے گا جماعت پھر کرانے ہیں۔ کہ شیطان نے کوشش کی تھی کہ انہاں تو عزت کرنی ہی کرنی ہے، بال جو سفید ہیں۔ تو سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی تھی کہ یا اللہ اگر چند بال عزت ہیں سفید ہوئے پھر میرے سارے ہی سفید کر دے۔ پر اللہ رب العزت نے حضرت ابراہیم علیہ السلام دے سارے بال سفید کر دیتے۔ یہ بال سفید ہونا یہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو شروع ہوا، پہلے کوئی نہ۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے رکوع اور سجدے والا اکٹھا کام یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے شروع کیتا۔ آپ نے پہلے لوگ چادرہ بندے ہیں جویں ساڑیاں دھوتیاں ہو دیا نہیں، بندہ چلتا ہے تو کھل جاندی انجن، آپ نے انہوں سلا دیتا ہا،
شلوار دی مانند آپ نے سب تو پہلے چادر استعمال فرمائی کہ ان آدمی چلے تو چادر کھل لے نہیں اور دا سطر ننگا نہ ہوئے، سجدے دے وچ جائے تو سطر ننگا نہ ہوئے، تو شلوار دی کیفیت والا پہلا لباس یہ سب تو پہلے سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے پہنی. اور ممبر تے بیٹھنا یہ بھی سب تو پہلے سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے بیٹھ کے گفتگو کی تھی. آپ تو پہلے کسی نے نہیں کی تھی. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو پہلی دفعہ ممبر بنایا گیا تو آپ فرماندے نے کوئی حرج نہیں، میرے باپ ابراہیم علیہ السلام نے ممبر تے بیٹھ کے گفتگو کیتی ہے، لہٰذا میرے لیے بھی بنا دیو، کوئی کباہت نہیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو ممبر بنایا گیا، امام بخاری نے روایت لکھی ہے کہ ایک عورت گزری، اس نے دیکھا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ کھجور دے تنے نال ٹیک لگا کے گفتگو فرماندے نے، اور دا بیٹا لکڑی دا کم کردا ہاں. وہ گھر گئی، اس نے بیٹے نے کہا حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم دی آسانی لی ممبر بنا دے کہ آپ بیٹھ کے خطبہ ارشاد فرمائیں. تو ممبر بن کے آ گیا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جدو ممبر تے بیٹھے اس کھجور دے تنے نے رونا شروع کر دیا. تو بخاری دی روایت ہے کہ صحابہ دے نے اسی دیکھیا وہ انج رو رہا ہاں جی میں اونٹنی دا بچہ رونا ہے. ایک صحابی دے لفظ نے، دوسرے دے لفظ نے جی میں بچہ چھوٹا روتا ہے ماں دی جدائی دے اندر، وہ تنہ اس طریقے رو رہا ہاں حضور دی جدائی دے اندر. نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اٹھے اور آپ نے اٹھ کے اس تنے نو سینے نہ لگایا، چپ ہو گیا. آپ پھر آگے بیٹھ گئے. پھر صحابہ سوال کر دینے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اتنا کیوں روتا ہاں؟ اچھا صحابہ نو یہ ہو جے رولے کوئی نہ، انہوں نے یقین ہاں بھی یہ تنے دیا گلہ نبی پاک سمجھ دینے تے نبی پاک دیا گلہ تنا سمجھ دا. حدیث پاک دے اندر ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لیٹے ہوئے ہاں اور ایک صحابی پہرہ دے رہے ہاں، اور عجیب معاملہ ہویا کہ پہرے دار صحابی ویدہ ہے کہ ایک کھجور ہے وہ ادھر دوڑی آئی ہے، دوڑ دی آگے جھک گئی حضور دے قدمہ دے اندر. تھوڑی دیر بعد پھر صدی ہو کے پھر واپس چلے گی. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آرام کر رہے ہیں. جدو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی آنکھ کھلی اور پہرے دار صحابی نبی پاک تے سوال کر رہا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کھجور دا درخت کیوں آیا ہاں؟ بھئی بڑا عجیب معاملہ ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تو ستے ہوئے ہیں نا، یہ سوال تو اس سے ہونا چاہیے تھا جڑا پہرہ دے رہا ہے، لیکن پہرے دار نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی بارگاہ سوال کر رہا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ درخت کیوں آیا ہاں؟ صحابہ نے بات یقیناً معلوم ہاں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تنام عینی ولا ینام قلبی، کہ میری اکھی سو جاندیاں ہیں میرا دل نہیں سوندا. کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم لیٹے ہوئے بھی ہمیں تو خبریں رکھ دے ہیں کون آیا کون گیا کیوں آیا. تو رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس تنے نے بڑی دفعہ اللہ دی بارگاہ دے اندر درخواست کی تھی کہ یا اللہ ایک دفعہ اپنے محبوب دی خدمت جا کے قدم بوسی دی اجازت دے دی. تو انہیں اجازت نہیں ملی. آج قدرتی اس تنے دے قریب میں لیٹ گیا ہوں، اور اس دی دعا قبول ہوگی. دوڑیا آیا، اس نے قدم چمے واپس چلا گیا. اور یہ مسئلہ پکا لینا ہے کہ چونکہ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم دا فرمان ہے کہ میں اللہ دی ساری مخلوق والنبی بن کے آیا ہاں، تو اللہ دی ساری مخلوق جان دی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اللہ دے نبی ہے. اگر نہیں جانے گا نہیں پہچانے گا انسان ہے، باقی ساری مخلوق نو علم ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات ہے. تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تے صحابہ نے سوال کیتا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تنا کیوں روندا ہاں، چپ کیوں ہو گیا؟ آپ نے فرمایا رو رہا ہاں کہ میں ہمیشہ دنال ٹیک لگا کے خطبہ دیندہ رہا، اور آج جدو جدائی ہوئی تو میری جدائی لی اس نے رونا شروع کر دیتا. سرکار نے گلے نہ لگا کے اس نے پوچھیا بھئی دو گلہ ہیں جڑی مرضی پسند کر لا، یا تیرے لئے دعا کرنا ہرا بھرا ہو جائے گا، قیامت تک تیرا لوگ پھل کھان گے،
یا پھر ایک جنت تو میرے نال ہوئے گا. تو تنے نے جڑی بات پسند کیتی ہو سکے یا رسول اللہ ہرے بھرے ہونے دی ضرورت نہیں, جنت ہے تواڈے نال ہو بس. اور اے چیزاں صحابہ نو معلوم ہان, اور جڑی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے کول چیزاں ہوندیاں انہاں نے بھی یہی خواہش ہے. حضرت ربیہ رضی اللہ تعالی عنہ امام مسلم روایت لکھتے ہیں, یہ وہ صحابی ہے جنہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو کرواندے ہیں, اور ایک دن آپ نے انہوں نے فرمایا سل یا ربیہ, کہ ربیہ مانگ کی منگنا ہے. انہوں نے بھی یہی عرض کی تھی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جنت دے اندر تہاڈا ساتھ منگنا. حالانکہ آپ نے انہوں نے یہ بھی فرمایا کہ ربیہ بس یا کاشا اور بھی اور سکا بس, اور کسی چیز کی ضرورت نہیں, جنت دے اندر تہاڈا ساتھ ہوئے بس. تو اے جو خجور دا تنا ہے اے دی بھی یہی خواہش ہے. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تیری پوری ہو گئی. اگلی روایت امام حاکم نقل کرتے ہیں کہ صحابہ نے کی کیتا, جدو مسجد نبی بڑی سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے دور دے اندر یہ ترتیب تھوڑی جی دے اندر وسعت کیتی گئی, تو او تنا کھجور والا اس نے صحابہ نے تھو کھاڑیا اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دا ممبر جتھے ہاں اس جگہ تے دفن کر دیتا. کیوں ایسا کیتا صحابہ نے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں کہ میرے گھر تو لگ کے میرے ممبر تک حصہ جو ہے یہ جنت دے باغا چو باغ ہے, انہوں ریاض الجنہ آکھیا جاتا ہے, لہٰذا وہ تنا اس دنیا دے اندر ہی جنت دے اندر دفن کر دیتا گیا. تو سب تو پہلے ممبر جس ہستی لی بنایا گیا, جنہوں نے ممبر استعمال فرمایا, وہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے. اور سب تو پہلے اے لباں جڑیاں ہیں مچھاں انہوں چھوٹا کرنے والا رواج یہ سب تو پہلے سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے کیا. اس تو پہلے کوئی رواج نہ, جتنے بال بڑھ دے جاویں نہ بڑھ دے جاویں نہ, لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ دا حکم آیا لباں چھوٹیاں کر دیو, آپ نے چھوٹیاں کر دی. ایک تو شروع ہوئیاں بغلوں دے بال صاف کرنا, یہ سب تو پہلے سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے شروع کیا. زیر ناف بال سب تو پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے صاف فرمائے. مسواک کرنا سب تو پہلے سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے شروع کیا. کلی کرنا اور ناک وچ پانی پانا یہ ابتدا بھی سب تو پہلے سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے کی. اور مسجد دے اندر غسل کر کے آنا, کپڑے صاف رکھنا اور خوشبو لگانا یہ ابتدا کرنے والے سب تو پہلے سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے. اور بڑے دو مشہور کام انہوں نے ابتدا کرنے والے بھی سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے. ایک تو اسی ایک دونوں ہاتھ ملانے ہاں اور کدی کدی گلے ملنے ہیں, کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام تو پہلے کدی بھی کوئی شخص کسی نے گلے نہیں ملے. حدیث پاک دے اندر ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک دن حضرت ابراہیم علیہ السلام باہر نکلے تو جنگل دے اندر جتنے جانور ہیں, مجھی گائیں بیٹاں بکریاں ساریاں آپ دیاں ہی ہیں. تو آپ انہوں دی طرف نکلے, چلدے چلدے ایک طرف گئے تو ایک بزرگ آپ نے ملے سفید داڑھی والے. آپ بڑے حیران ہوئے انہوں نے دیکھ کے, آکھا بھی اللہ دے بندے کچھے رانا ہے تو؟ اس نے کہا میں غار اچ رانا. فرمایا کھانا پینے دا کی طریقہ کار ہے تیرا؟ اس نے کہا پھل کھا لیا کرنا, گزارا کرنا, پانی. اس نے کہا بھی ایک نہر چھوٹی کی چل رہی ہے یہ تو پانی پی لیا کرنا. آپ وہ دے نال چل پہ جدو نہر آئی تو کہنے لگا کہ یار میں تا ویسے ہی گزر جانا, پانی دے تو کی کرے گا؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام فرماتے ہیں اللہ توفیق دے گا میں بھی پانی تو گزر جاؤں گا. حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ بابا جڑا ہے اس نے کچھ پڑھیا اور پانی دے اتے چلنا شروع کیتا. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے قدم رکھیا, آپ بھی پانی دے اتے چل دے گئے, کنارے لگ گئے. وہ حیران ہو گیا آپ نے دیکھ. آپ فرماتے ہیں میں تیرا گھر دیکھنا چاہنا. ایک غار دے اندر لے گیا,
گھر دیکھیا وہ ہن حیران ہے سیدنا ابراہیم علیہ السلام والو ویکھ کے کہ یہ کوئی اتنا نیک آدمی ہے کہ یہ بھی پانی دے اوتے چلدا ہے ڈوب نہیں رہا غار جا کے اس نے کیا کیا اس نے کہ اللہ دے بندے تو مینوں نیک بندہ لگنا ہے اور میری خواہش ہے تو میرے لیے دعا کر حضرت ابراہیم علیہ السلام فرماندے نے کی دعا کراں اس نے کیا دعا کر 3 دن ہو گئے نہیں میں دعا کردا کہ یا اللہ تیرا خلیل ابراہیم علیہ السلام کدی مینوں مل جاندا نا تو میرے لیے دعا کر کے مینوں حضرت ابراہیم علیہ السلام دی زیارت ہو جائے تو آپ فرماندے نے وہ تیری دعا قبول ہو گئی اس نے کیوں کس طرح فرمایا ابراہیم علیہ السلام میں ہی ہوں وہ بہت خوش ہویا تو آپ اٹھ کے کھڑے ہوئے اور آپ نے انہوں گلے نہ لگایا تو معانقہ کرنا اس سب تو پہلے سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے اس تو پہلے کدی کوئی بھی شخص گلے نہیں ملیا کسی نے اور مہمان نوازی اے شعبہ اللہ رب العزت نے آپ نے اتنا زیادہ عطا فرمایا کہ آپ نے گھر دا جو نقشہ وہ اس طریقے بنا کہ 4 دروازے رکھے ہوئے ہیں تے چاروں کھلے رکھ دے ہیں کہ کوئی اس پاسوں آوے تاوی آرام نل آ جاوے ادھر دروازہ کھلا اس پاسوں بھی کھلا ادھو بھی کھلا ادھو بھی کھلا صرف مہمانہ دی خاطر ایسا کتاب نے اور کی کرتے ہیں ساری زندگی آپ نے تنہا روٹی نہیں کھاتی 3 میل پیدل چل کے جاندے ہیں کو آدمی مل جائے تاکہ میرے نال مل کے کھائے اور ایک بار ایسا ہویا بھی صحیح کہ آپ بڑی محنت مشقت تو بعد ایک آدمی نے ڈھونڈ کے لے آئے مہمان ہاں انہوں کھانا کھوایا اور کی کرتے ہیں جدوں کوئی مہمان آویا فوراً کوئی بچہ جڑا ہے وہ ذبح کر دیندے ہیں جانور بہت زیادہ ہیں آپ کو ہزاراں دی تعداد دے اندر اگ بالنی بھون کے اگے سامنے رکھ دینا تو دے اگے رکھیا انہوں آکھا بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ اسے کہا میں نہیں پڑھتا آپ نے پھر غصہ آ گیا فرمایا میرے دسترخوان تو اٹھ جا اسے کہا ٹھیک ہے نہیں میں پڑھتا اٹھ کے چل پیا اللہ رب العزت نے وہی فرمائی کہ پیارے ابراہیم میرے بندے نے دسترخوان تو اٹھا دیتا ہے کہ یا اللہ تیرا نہ لینا چاہتا اللہ نے فرمایا 60 سال دی عمر ہو گئی اس کدی بھی میرا نام نہیں لیا تو میں روٹیوں نے ضرور دینا اور تیرے دروازے تے آج آیا نہیں اس نام لیا تے اپنے دسترخوان تو اٹھا دیتا آپ پھر پیچھے دوڑ پہ دوڑے انہوں آکھا نہیں بھئی آ بیلیا میں معافی چاہنا ہاں تو میرے کل کھانا کھا اس نے کہا تو کیوں آیا ہے آپ فرماندن میرے اللہ دا حکم ہے اس نے کہا اچھا کیوں حکم ہے فرماندن میرا اللہ ہے کریم اتنا ہے کہ ان کو مننے نہ مننے روٹی انہوں بھی دیندہ ہے اور اللہ دا حکم ہے کہ اس بندے نو واپس لے کے آؤ اس نے کہا پھر پہلے ہن کلمہ پڑھاؤ پھر واپس لے کے جاؤ کہ جنہا رب اتنا کریم ہے کہ میں ساری زندگی نہیں مننے پھر روٹی دیندہ رہے آج تیرے کول بالکل نہیں مننے اٹھ کے چل پیا موڑ بھی تینوں بھیجیا سکون واپس لے کے آئے تو جو مہمان نوازی والا شعبہ ہے اس سب تو پہلے ابتدا کرنے والے سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے جہاد کرنے والے سب تو پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے لشکر سیٹ کرنے والے سب تو پہلے ابراہیم علیہ السلام نے جتنے اسی حج دے مناسک ادا کر دے اس سب دی ابتدا کرنے والے سیدنا ابراہیم علیہ السلام تو مفسرین نے اس آیت کی تفسیر میں لکھیا ہے کہ تی اللہ رب العزت نے آپ ان حکم عطا فرمائے تے آپ دی یہ شان ہا کہ ایک لمحہ بھی دیر نہیں کیتی فوراً اللہ دا حکم مان لیا ہے اور اللہ رب العزت نے فرمایا کہ وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ کہ جس چیز دا حکم دیتا فوراً پورا کر دیتا او دا صلہ مل گیا قَالَ إِنِّي جَائِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا کہ ابراہیم علیہ السلام تین لوگاں دا امام بنا دینے ہیں رہبر بنا دینے ہیں آپ دی خواہش کی ہاں کہ میری اولاد اچھ بھی ایسا ہوئے قَالَ وَمِن ذُرِّيَّتِي یا اللہ میری نسل اچھ بھی ان طرح ہوئے اللہ پاک نے فرمایا قَالَ لَا يَنَالُ عَهْدِ الظَّالِمِينَ جنہیں فاسق فاجر لوگ ہونگے انہوں نے انہیں نہیں کرانگا جنہیں نیک ہونگے انہوں نے موڑ امام بڑھا دے سا دوسری آیت جنہی تھوڑی جی میں پڑھی ایک کیونکہ مسئلہ ہے آپ نے بارے مشہور
آپ دے والد دے بارے کچھ لوگوں نے کی کیتا، انہوں نے کیا حضرت ابراہیم علیہ السلام دے والد مسلمان نہیں ہیں، لیکن جمہور مفسرین دی رائے ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام دے والد مسلمان نہیں۔ ابتدا دے اندر کی ہے قرآن آکھ رہا ہے کہ آپ دا چچا جو ہے وہ بت پوجدہ ہا، اور آپ کی کر دے ہاں وہ بت ویچ دے ہاں، آپ بھی ویچ دے ہاں۔ طریقہ کار ہے ہاں کہ بت بار لے جان دے ہاں، رسی پا کے گھسیٹ دے ہاں، اور گلیاں بازارہ چلان کر دے ہاں کہ لوگوں جڑا بت کچھ بھی نہیں کر سکتے، جڑا دل کرے خرید لا۔ بتاں نو ذلیل و رسوا کر دے ہاں، اور نال دس دے ہاں کہ جنہاں نو تسی خدا سمجھ دے ہو، کارو کچھ نہیں سکتے، ٹھیک ہے جس مول لینے ہوئے لے لو۔ تو کچھ علماء اس طرف چلے گئے کہ یہ جو آزر ہے یہ آپ دا باپ ہے، بت پرست ہے۔ حالانکہ بات یہ ہے کہ آزر آپ دا چچا ہے، وہ آپ دا باپ نہیں ہے۔ آزر نو بڑا عرصہ ہو گیا ہاں، فوت ہو گئے ہاں، اور فوت ہون تو بعد آپ نے جنی دعا کیتی ہے، خانہ کعبہ بنا لیا، اس تو بعد دعا کیتی ہے رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی، کہ یا اللہ مینوں بھی پکا نمازی بنا، میری اولاد نو بھی نمازی بنا، اور ربنا اغفر لی ولوالدی، یا اللہ مینوں بھی بخش دے، میرے ماں باپ نو بھی بخش دے۔ تو آپ دا ماں باپ دی بخشش لئی دعا کرنا یہ دلیل ہے کہ آپ دے والدین مومن ہیں۔ نبی جو ہے وہ کافر یا مشرک لئی دعا کرتا ہی نہیں ہے، اور کافر یا مشرک لئی بخشش دی دعا نہیں کیتی جاندی۔ اللہ رب العزت نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کر دیتا کہ کافر یا مشرک ہے وہ دی قبر تے بھی کھڑیا نہیں ہونا، وہ دا جنازہ بھی نہیں پڑھنا۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے والدین لئی بخشش دی دعا فرمائی ہے کہ ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب، کہ یا اللہ مینوں بخش دے، میرے ماں باپ نو بخش دے، اور تمام اہل ایمان نو معاف کر دے۔ حدیث پاک کی ہے، بخاری دے اندر بھی ہے، ترمذی دے اندر بھی ہے، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حضرت آدم علیہ السلام تو لگ کے حضرت عبداللہ تک فرمایا میں پاک پشتہ اور پاک رحمت دے اندر منتقل ہوتا آیا۔ تو ظاہر ہے پاک پشت کافر دی نہیں ہو سکتی، پاک رحم کافر دا نہیں ہو سکتا۔ اللہ نے قرآن میں فرمایا انما المشرکون ناجس، کہ مشرک لوگ ناپاک ہیں، انہوں نے مسجد حرام دے قریب بھی نہ لیندہ جائے۔ تو لہذا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے چونکہ باپ بڑھتے ہیں، حضرت ابراہیم علیہ السلام نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تو لگ کے حضرت ابراہیم علیہ السلام تک آپ دے اس شجرہ نسب دے اندر کوئی شخص کافر نہیں ہے، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام تو لگ کے حضرت آدم علیہ السلام تک اس شجرے دے اندر بھی کوئی بھی کافر نہیں ہے، کہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں پاک پشتہ اور پاک رحمت دے اندر منتقل ہوندہ اتھو تک آگے۔ اور حضرت اسماعیل علیہ السلام اور حضرت عبداللہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے والد گرامی، یہ آخری بات ہے، یہ دونوں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی وجہ تو ہی اللہ نے انہوں نے بچایا ہے، کہ سرکار ارشاد فرماندے نے کہ میں پاک رحمہ اور پاک پشتہ دے اندر منتقل ہوندہ آیا۔ تفسیر روح البیان دے اندر علامہ اسم الحقی رحمت اللہ علیہ آپ نقل کرتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دا نور سیدنا آدم علیہ السلام دی پشتج رکھی، تو نور محمدی حضرت آدم علیہ السلام دی پشتج آ تو فرشتے اگے کھڑے ہوندے ہاں، پیچھے نان کھڑے ہوندے کہ کٹ نہ ہو جاوے۔ آپ نے سوال کیتا کہ یا اللہ فرشتے نو کی معاملہ ہے، میرا ادب کیوں کر دے ہیں؟ اللہ نے فرمایا تیری پشتج نور محمدی ہے، آکے یا اللہ وہ پھر میرے پیشانی دے اندر رکھ دے۔ اللہ رب العزت نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے اس نور نو حضرت آدم علیہ السلام دی پیشانی چ رکھ دیتا، اور سامنے فرشتے کھڑے ہوندے۔ پھر آپ دی خواہش ہوئی کہ میں بھی اس نور دا مشاہدہ کراں، تو اللہ رب العزت نے اس نور دا کچھ حصہ سیدنا آدم علیہ السلام دے ناخن چ رکھ دیتا، انگوٹھیاں دے اندر، اور جو آپ نے نور محمدی دیکھا چوم کے اکھی دے رکھ لے۔
تو سیدنا آدم علیہ السلام کو حضور دا نور ان مختلف پشتہ دے اندر چلدا آیا. تو جس بھی پشت دے اندر آیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے نے پاک پشتہ اور پاک رحمت دے اندر منتقل ہوندہ حضور دا نور اس طرح آیا. جس وقت حضرت اسماعیل علیہ السلام دی پشت حضور دا نور منتقل ہویا. علماء نے لکھیا ہے کہ چھری ضرور چل جاندی اگر اس پشت نور محمد نہ ہوتا. تو حضور دے نور دی برکت دی وجہ تو سیدنا آدم علیہ السلام ذبح ہون تو محفوظ ہو گئے کہ اس نور نے اگے منتقل ہونا اور وجہ تک منتقل نہیں ہویا. اور بالکل اسی طریقے حضرت عبداللہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے والد گرامی آپ دا معاملہ بھی یہ ہے کہ حضرت عبد المطلب نے منت مننی ہا. منت کیوں مننی ہا کہ اللہ پاک میں نے 12 بیٹے عطا فرمائے کہ آپ خانہ کعبہ دے متولی ہاں اور آب زمزم والی جگہ جڑی ہے مٹی نال بھری گئی. آپ اپنے ایک بیٹے نال مل کے صاف کر رہے ہاں تو باقی قبائل زیادہ ہوندے ہاں آپ تھوڑے ہاں. آپ نے پھر دعا کی تھی کہ یا اللہ اگر تو میں نے 12 بیٹے دے سے ایک بیٹا تیرے رستے تے قربان. اللہ رب العزت نے آپ نے پھر 12 بیٹے عطا فرمائے. پھر ایک دن ہویا خیال آیا کہ اللہ پاک نے وعدہ کیتا ہاں کہ ایک بیٹا تیرے رستے قربان کرنا ہے. پھر مشورہ کیتا کہ قرہ اندازی کر لی جائے. جدو قرہ اندازی کیتی تو حضرت عبداللہ دے نام قرہ نکلے. آپ تیار ہو گئے کہ اس نے اللہ دی رضا دی خاطر ذبح کر دینے ہیں. لیکن قریش دے بڑے بڑے قبائل آگئے. انہوں نے کہا کہ طریقہ کار ہور کر لو. حضرت عبداللہ اتنے حسین و جمیل ہیں انہوں نے ذبح نہ کیتا جائے. تو طریقہ کارے ہویا ایک کہن عورت کو گئے وہ عالمہ ہاں پہلی گدب دی. اس نے کہ ایک طریقہ ہی ہے کہ ایک آدمی نے تسی قتل کرو تو دی دید کتنی دیندے ہو قصاص کتنا دیندے ہو. انہوں نے کہا 10 اٹھ دینے ہیں. انہوں نے کہا ایک پاس سے 10 اٹھ لکھ لو کاغذ دے. ایک پاس سے حضرت عبداللہ دا نام قرہ اندازی پا لو پھر چیک کرو کس دے نام قرہ نکلتا ہے. تو قرہ اندازی کی تھی. پھر آپ دے والدہ نام آگیا حضرت عبداللہ دا. اور بی بی کہنے لگی وی کر دے ہو. پھر اٹھ وی کر دیتے گئے. پھر آپ دے والدہ نام. پھر اٹھ 3 کر دیتے گئے. پھر آپ دے والدہ نام. حتیٰ کہ اٹھ دا ودھان دے گئے 100 اونٹ کر دیتے گئے. جدو 100 اونٹ کیتے گئے پھر آپ دے ابا جی دا نام نہیں نکلے اور 100 اونٹا دا نام قرہ اندازی چ نکلیا. تو حضرت عبد المطلب نے اپنے بیٹے حضرت عبداللہ دی بجائے 100 اونٹ ذبح کر دیتے قربانی دے اندر. اس لئے کہ حضرت عبداللہ دی پیشانی دے اندر بھی نور مصطفیٰ چمکتا. امام جلال الدین سیوطی رحمت اللہ علیہ نے الخصائص کبریٰ دے اندر لکھیا کہ حضرت عبداللہ ایک بازار چ گزرے. ایک عورت سامنے کھڑی ہا. اس نے روک لیا. اس نے کہا حضور والا آپ میرا نہ نکاح کرو. آپ فرمان لگے میں اپنے والد تو اجازت لیسا پوچھسا پھر دیکھاں گے نکاح کرنا ہویا. آپ گھر گئے اپنے والد نے پوچھیا. انہاں ایک اور قبیلے چاپ دا نکاح کر دیتا. سیدہ آمنہ دینا نکاح ہو گیا. پھر ایک موقع آیا حضرت عبداللہ اس سے گلی چ گزرے. وہ عورت کھڑی ہا. آپ ان خود فرمان دینے ہاں بھئی نکاح کرنا ہے. اس نے کہا نہیں. فرمان لگی حیرت ہے ایک وقتہ میں گزرے اور خود تو خواہش کی تھی کہ نکاح کرنا چاہنی ہیں. عورت کہنے لگی کہ وہ نور ہون تو ہڈی پیشانی چ نظر نہیں آ رہا جس واسطے میں نکاح کرنا اور نور کسی اور جگہ منتقل ہو گیا. چونکہ آپ نے سیدہ آمنہ دنال نکاح فرما لیا اس واسطے وہ نور محمدی ایک منتقل ہو چکا. ہون اس عورت نے کیا ضرورت نہیں ہے نکاح کرنے دی. تو حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ بھی حضور دے نور دی برکت نال ہی محفوظ رہے. تو یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام دی دعا جو اس قرآن مجید نے نقل کیتا ہے اس دی دلیل ہے کہ حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام دے والدین مومن ہیں. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو لگ کے حضرت آدم علیہ السلام تک آپ دے شجرے دے اندر کوئی بھی کافر نہیں. اور نال آپ نے خود اعلان فرمایا کہ میرے تو لگ کے حضرت آدم علیہ السلام تک کوئی بندہ ایسا نہیں ہے جنہا زنا دی وجہ تو کے پیدا ہویا ہوئے. سارے حلال دے ہیں پیدا ہوئے. یہ بات بھی آپ نے اعلان فرمایا. تو سیدنا ابراہیم علیہ السلام دی یہ ساری کہانی جڑی اسی ہون کر دے ہاں
یہ مہینہ جو ہے یہ آ رہا ہے قربانی والا. اصل تو بات تھا کہ اللہ کا تو حکم آیا ہاں خواب دے اندر انی ارا فی المنام انی اذبحک. آپ نے تو بیٹے نو کیا کہ بیٹے خواب وچ ویدا پیا تینوں ذبح کر رہے ہیں. فانظر ماذا ترا، کی خیال ہے؟ بیٹا کتنا وفادار ہے، فرما بردار ہے. کیا اگر یا ابت فعل ما تؤمر ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین، کہ ابا جی انجے کرو جی میں اللہ دا حکم آیا ہے، میں راضی ہوں اللہ دی رضا تے تسی مینوں ویکھو گے کہ صبر والے چھپاؤ گے. کہ انہاں دی قربانیاں شروع ہوئیاں. دیکھ لو اللہ رب العزت نے مہربانی کر دیتی. اج قربانی کردے ہیں. یہ قربانی کی ہے ایک دفعہ جدوں کر انسان کرے مختلف حدیث کا مجموعہ اکٹھا کر کے اگر اسی دیکھیے تو کی ہے کہ ایک ایک بال قربانی دا جڑا ہے جانور دا ہوندا جلد اتے او دے متبادل ایک ایک نیکی اللہ عطا فرماندا. اج پہلا قطرہ ذبح دے وقت گردا نہیں، قربانی کرنے والے دی خطاواں اللہ ساریاں معاف کر دے. کتنے ایسے لوگ ہیں جنہیں صاحب نصاب ہیں اور قربانی نہیں کرتے. اور قربانی مرد اگر الگ صاحب نصاب ہے اپنی قربانی کرے، بیوی الگ صاحب نصاب ہے وہ الگ اپنی قربانی کرے. اگر بیٹا بالغ ہے اور الگ صاحب نصاب ہے وہ اپنی الگ قربانی کرے. اس سے واجب ہے. وہ مسائل بھی اسی بلا بیٹھے ہوئے ہیں. دنیا داری تو انی ہزاروں روپے گول کر دینے، جدو زکاة دی واری آوے قربانی دی واری آوے پھر کوشش کرتا ہے کسی طریقے بچا ہو جائے. تو ایسا نہ کرے. حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پل سرات لئی ایک قربانی سواری بن جائے گی. تو اپنے تے پوری ایمانداری اور کوشش دے نال کرے. اور ایک مسئلہ جڑا ساڈے ہاں اکثر غلط چل رہا ہے وہ ہے کہ قربانی دا گوشت برابر تقسیم کیتا جائے. علماء نے لکھیا ہے کہ حتی المقدور کوشش کیتی جائے کہ تول کے تقسیم کیتا جائے. انہیں برابری نہیں ہو سکتی. وہ عادتاً چونکہ ایک رواج چل رہا ہے. یہ بھی پھر بڑا عجیب معاملہ ہے کہ سیانے بے جی میں رواج چلدا پہ انہوں نہ توڑیا جائے. لیکن دین سکھنے شرم نہ کیتی کرو. جو دین ہے وہ دین ہے. اس بارے پوری کوشش کیتی کرو. اپنے حصے دے بے شک ترائے حصے نہ کرو. سارا گھر کھا جاؤ تامی قربانی ہو جائے گی. سارا تقسیم کر دو تامی قربانی ہو جائے گی. لیکن مستحب ہے کہ 3 حصے کیتے جان. اپنے حصے دے ایک اپنے گھر لئی، ایک دوستہ لئی، ایک غریبانی. تو گلاں اپنی ختم ہو گئیاں. کوئی 10 منٹ کسی نے کوئی مسئلہ پوچھنا ہے قربانی دے بارے یا کوئی مسئلہ ہے تو بغیر کسی جھجک دے پوچھا کرو. پھر عمل بھی کیتا کرو تو یاد بھی رکھے کرو.